السلام علیکم، میں ہوں فضا اشرف اور آپ اس وقت میرے چینل پر موجود ہیں۔ میں لے کر آئی ہوں ایک اور نیا ناول جس کا نام ہے ایک نئی داستان، جو کہ لکھا ہے آمنہ طارق نے۔ یہ رائٹر بہت اچھی ہیں، میں نے ان کے کافی سارے ناول پڑھے ہوئے ہیں، تقریباً چار تو پڑھے ہوں گے۔ ہاں، باقی جو میں نے نہیں پڑھے تھے میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور خود بھی پڑھتی ہوں۔ یہ ناول زیادہ لمبا نہیں ہوگا، ہم اسے 2 یا 3 ایپیسوڈ میں ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ چلے جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر موجود ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا ناول پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب۔ اوکے، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کشمیر کی وادیوں میں بنی ایک داستان، رشتوں کی، جنگ کی، محبت کی، انتقام کی، جیت اور ہار کی۔ جذبے جذبے تو ایک جیسے ہوتے ہیں، بس یہ اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ کچھ دیکھے کچھ اندیکھے ہوتے ہیں، کبھی بے وفا بھی تو سچے ہوتے ہیں، کبھی چہرے پر معصوم انا کا خوف لیے ہوتے ہیں۔ سچ ہے، کب سب اپنے ہوتے ہیں۔ سونے جیسی چمک، چاندی جیسا پن، کبھی کھرے اور کبھی کھوٹے ہوتے ہیں۔ لوگ بھی کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ جذبے تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس یہ اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ سردیوں کی رات گرج چمک کے ساتھ تیز موسلات بارش، اس طوفانی موسم نے سب کو گھروں کے اندر رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بارش میں تیزی آ گئی تھی، کچی سڑکیں پانی سے بھر گئی تھی۔ اندھیری رات میں بجلی کی کڑک اور بھی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ کشمیر کے علاقے کا وہ حصہ پہلے ہی سے بدتر حال میں تھا۔ بارش کی وجہ سے حالت اور بھی خستہ ہو جاتی۔ گلیاں پانی سے بھر گئی تھی، ایسے میں کوئی بھی گھر سے نکلنے کی غلطی نہیں کرتا تھا۔ کڑ 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 بجلی چمکنے کی روشنی دکان کے پاس فرش پر کھاٹ میں پڑے ننھے وجود پر پڑی تھی۔ بجلی کڑکنے کی آواز کے ساتھ اس کے رونے کی آواز بھی گونجی۔ رات کی اس تاریکی میں اس حویلی سے ایک سایہ نکلتے ہوئے وہاں سے گزرا۔ رونے کی آواز سن کر وہ سایہ اس کی طرف آیا تھا۔ گہری نگاہ روتے ہوئے وجود پر ڈالی، چند پل سوچا، دل کو ٹٹولا اور اس ننھے وجود کو ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ رونے کی آواز تھم چکی تھی۔ سایہ اب اس ننھے وجود کو لے کر خستہ حال گلیوں کی طرف رواں تھا۔ یہ منظر چپکے سے دیکھتے 9 سالہ بچے نے مطمئن ہو کر حویلی کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ بڑے نواب، آپ کے لیے محفل تیار کر لی گئی ہے۔ وہ عورت جو شاید اس حویلی کی ایک کنیز تھی، سر جھکا کر حویلی کے چشم و چراغ تک پیغام پہنچایا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے کنیز کو جانے کا اشارہ کر کے اپنے عالیشان کمرے کی عالیشان بستر سے اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ لمبا قد، مضبوط جسامت، چہرے پر ہلکی دھاڑی، گھنی مونچھیں، نوابوں کا لباس زیبتن کیے بلا شبہ وہ 28 سالہ روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر دل فریب سی مسکراہٹ لبوں کو چھوئی تھی۔ کمرے سے نکل کر زینے اترا، رخ اب اس جانب تھا جہاں اس کے لیے محفل سجائی گئی تھی۔ وہ محفلوں کا شوقین نواب تھا، اکثر دوستوں کو دعوت پر بلاتا، کھانے پینے اور رقص کے مناظر کے ساتھ محفل سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ نوابوں کی چال چلتے آگے بڑھا۔ بڑے پردے کو 2 ملازموں نے اس کے لیے ہٹایا۔ اس نے اندر قدم رکھا۔ دوست استقبال کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہاں موجود دوشیزوں نے جو رقص کے لیے لائی گئی تھی، سر کو جھکایا تھا۔ سامنے تکیوں کے درمیان اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ وہاں بیٹھا اور دوستوں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کھانا لگایا جائے، حکم صادر کیا گیا۔ کنیزوں نے فوراً دسترخوان سجایا۔ دوستوں کے سنگ کھانا کھانے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی جاری تھی۔ کھانے کے بعد قہوہ پیش کیا گیا۔ رقص شروع کیا جائے۔ قہوہ پینے کے ساتھ اب رقص سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔
وہ پورے گھر میں چہچہاتی پھر رہی تھی، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ کنزا بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ امید، بیٹھ جاؤ، بس تھک جاؤ گی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کب سے گھومتی ہلکان ہو گئی تھی۔ کنزا، کنزا، آج بابا کی سالگرہ ہے۔ خوشی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر جھومنے لگی۔ اپنی سالگرہ پر بھی تم اتنی خوش نہیں ہوتی جتنا بابا کی سالگرہ پر خوش ہوتی ہو۔ ہاں، بابا ہی میرا سب کچھ ہے۔ ان کا سایہ میرے سر پر ہونا میری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ ان کی سالگرہ کا دن اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ان کا سایہ مجھ پر سلامت ہے۔ میں نے ایک اور سال ان کی آغوش میں گزارا۔ وہ دونوں اب گھر سے باہر آ گئی۔ دن کا وقت تھا، عموماً وہاں بارشیں ہوا کرتی، پر آج موسم تھوڑا نارمل تھا۔ برف باری نہ تھی اور آسمان بھی دور دور تک صاف تھا۔ کشمیر کی یہ وادی اڑنگیل رنگوں اور خوشبوؤں اور خوشیوں کی زمین ہے۔ اس نے ان کچی گلیوں میں کھلکھلاتے ہوئے کھلی فضا میں سانس لی۔ سب آتے جاتے مڑ مڑ کر ہاتھ ہلا کر اسے سلام کر رہے تھے۔ بابا کی لاڈلی تو تھی ہی، ساتھ میں وہ ان کچی گلیوں میں مقیم لوگوں کی بھی چہیتی تھی۔ وہ بھی سب سے مسکرا کر مل رہی تھی۔ آج موسم اچھا ہونے کی وجہ سے گلیوں میں جیسے رونق سی لگی تھی۔ کچھ خواتین نارمل موسم کا مزہ لینے گھروں سے نکل آئی تھی اور اپنے کچے گھروں کے سامنے کچی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ بکریاں یہاں وہاں پھر رہی تھی، بچے کھیل رہے تھے۔ امید، یہاں آؤ نا، کھیلتے ہیں۔ بچوں نے اسے آواز دی۔ او، تم بڑے ہیں؟ وہ تم سے بڑی ہے، نام سے بلاتے ہو، آپ ہی کہو۔ کنزا نے انہیں ٹوکا۔ کنزا، میں نے انہیں خود کہا ہے، مجھے نام سے بلائیں۔ مجھے نہیں ہے آپ ہی دیدی بننا، مجھے تو بچوں کا دوست بننا ہے۔ کھلکھلاتی مسکراہٹ بچوں کے سنگ آگے بڑھی۔ کنزا کو بھی زبردستی اپنے ساتھ کھیلنے بلایا تھا۔ ایک خوشگوار دن بچوں کے ساتھ گزار کر شام کا اندھیرا ہونے سے پہلے گھر لوٹ آئی تھی۔ اندھیرا ہونے والا ہے امید، میں بھی گھر چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے کنزا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ کچن کی طرف آ گئی۔ اب اسے مختلف پکوان بنانے تھے بابا کے لیے۔ اتنی ماہر تو نہ تھی، اس لیے کنزا سے پکوان بنانے کے طریقوں کی کتاب لے آئی تھی۔ سب کچھ تیار کرنے کے بعد صحن میں پڑی پرانی سی میز پر کپڑا ڈالا اور اس پر پکوان سجائے۔ اب بس بابا کے آنے کا انتظار تھا۔ مجھے بخش دیں نواب صاحب، میں بے قصور ہوں، مجھے جانے دیں۔ نواب صاحب بڑی سی شاہی کرسی پر برجمان تھے۔ وہ عمر رسید شخص ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا، اپنے بے قصور ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ حویلی کی کنیزیں، ملازمین اور خانسامہ بھی ایک کونے میں کھڑے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ سب کے دل دھڑک رہے تھے، کیا ہو گیا؟ اس شخص کے ساتھ بخشا جائے گا یا مارا جائے گا؟ جتنا وہ سب نواب صاحب کو جانتے تھے، وہ بخشنے والوں میں سے تو ہرگز نہیں تھے۔ دوسری کرسی پر برجمان نواب صاحب سگریٹ سگلاتے ہوئے حقارت سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اس دوسری کرسی پر دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے تو یہ سب محض ایک کھیل تماشا تھا۔ مرزا صاحب کشمیر کے اس علاقے کے نواب تھے۔ نوابی کے اس عہدے تک پہنچنے کے لیے انہوں نے اس حویلی کے مالک اور نوابی عہد کے لیے اصل حقدار معاذ الدین کا قتل کیا تھا، اور عوام میں یہ بات پھیلا دی کہ معاذ الدین اور ان کی بیگم دوسرے ملک گئے تھے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ کشمیر کے اس سارے علاقے پر ان کا راج چلتا تھا۔ عوام کے متعلق فیصلے کرنا ان کے ہاتھ میں تھا۔ غریب اور لاچار لوگ انہیں بے رحم بادشاہ سمجھتے تھے۔ وہ نہایت سنگدل بے رحم نواب تھا۔ نواب صاحب کی بیگم کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، علی مرزا اور حسین مرزا۔ علی مرزا بھی اپنے والد کی طرح سنگدل بنتا جا رہا تھا، جبکہ حسین مرزا اسے آج تک لوگوں نے منظر عام پر نہ دیکھا تھا۔ کیسے دکھتا ہے، کیوں سامنے نہیں آیا، اپنی شناخت نہیں کروائی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگر وہ کہیں ان کے بیچ میں موجود بھی تھا تو کوئی نہیں جانتا تھا، سوائے حویلی میں کام کرنے والوں کے کسی نے بھی چھوٹے نواب کو نہ دیکھا تھا۔ سب یہ جانتے تھے کہ نواب صاحب کے 2 بیٹے ہیں، پر واقف صرف علی مرزا سے تھے۔ تم ہمارے ملازم تھے،
ہمارے کمرے کی دیکھ بھال تم پر تھی. تم نے ہمارے کمرے میں میز پر رکھے سونے کی انگوٹھی کو چوری کرنے کی گستاخی کیسے کی؟ نواب صاحب کی دھاڑ گونجی. سب کے سر جھکے ہوئے تھے. بڑے نواب کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رنگی. دروازے پر رکھوالی دیے اسے دوسرے ملازم نے آ کر بتایا کہ تمہارے لیے نواب صاحب کا بلاوا آیا ہے. یہ کام یقیناً بڑے نواب کا تھا، اس لیے جانے کے بعد بڑا نواب دیوار کی اوٹ سے نکل کر مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور انگوٹھی اٹھا کر جیب میں رکھ دی. وہ بس تماشا چاہتا تھا. حویلی میں اتنے دنوں سے چھائی خاموشی اور سکون کو ہضم کرنا اس کے لیے مشکل تھا. نواب صاحب، میں ایسی گستاخی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اب تم ہم سے جھوٹ بولنے کی بھی گستاخی کر رہے ہو. چوری کرنے کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دو اور حویلی سے باہر پھینک دو. آج سے ہم اسے نوکری سے خارج کرتے ہیں. نواب صاحب رحم کریں، میں نے چوری نہیں کی. وہ شخص گڑگڑا رہا تھا. حکم بجا لایا گیا. حویلی میں موجود ہر شخص اس میں مزید خوف پھیل گیا. کچھ نگاہوں نے اس بے رحم بادشاہ کو دکھ سے دیکھا تھا. اچھا جی، کافی دیر بعد ریڈ کر رہی ہوں تو میری کافی زیادہ غلطیاں ہوں گی، تو پلیز ذرا اگنور کریے گا. رات کے 9 بجے خنکی بڑھ گئی تھی. سب اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر چکے تھے. وہ دروازے میں کھڑی سردی سے کانپتی گلی میں نظریں ٹکائے بابا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا. تھوڑی دیر دروازے پر کھڑے انتظار کرنے کے بعد اسے دور سے ہلکی ہلکی روشنی دکھائی دینے لگی. روشنی قریب ہونے پر اس کے بابا ہاتھ میں لالٹین پکڑے آ رہے تھے. بابا! وہیں سے ہاتھ ہلاتے خوشی سے بھری آواز دی. بابا نے بھی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا تھا. اتنی ٹھنڈ ہے، دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ آپ کا انتظار کر رہی تھی. اس نے بابا کے کندھے سے چادر اتار دی. اندر داخل ہو کر بابا کی نظریں سامنے سجے میز پر گئی. انہوں نے حیران اور سوال کرتی نظروں سے امید کو دیکھا. سالگرہ مبارک ہو بابا. شکریہ میری بچی، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، لیکن مجھے آپ سے متعلق ہر چیز یاد رہتی ہے. اس نے میز گھسیٹ کر چارپائی کے سامنے کی اور بابا کے ساتھ بیٹھ کر چھری انہیں پکڑائی. میں جانتی ہوں آپ تھک گئے ہوں گے، لیکن ابھی سالگرہ مناتے ہیں. آپ کیک کاٹیں، بعد میں پھر آپ کی ٹانگیں دبا دوں گی. بابا نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ سے چھری لی. اپنی بیٹی کے لیے میں کبھی نہیں تھکتا. بابا نے کیک کاٹا. دونوں نے ساتھ مل کر کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد وہ وہیں چارپائی پر لیٹ گئے. امید ان کی ٹانگیں دباتے دباتے ان کے اترے چہرے کو دیکھ رہی تھی. بابا، آپ کسی بات سے پریشان یا دکھی ہیں؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں. بابا، آپ جانتے ہیں آپ مجھ سے نہیں چھپا سکتے. میں آپ کے چہرے سے اندازہ لگا سکتی ہوں. بتائیں کیا پریشانی ہے؟ بابا نے موندی آنکھوں سے حویلی میں آج کا ہوا واقعہ اس کے گوش گزارا. وہ ہکا بکا منہ کھولے سن رہی تھی. بابا، نواب صاحب کس قدر ظالم ہیں. کوئی کچھ بولتا کیوں نہیں؟ وہ نواب ہیں، کوئی ان کے خلاف نہیں جا سکتا. بزدل ہیں سب. اگر سلطنت میرے ہاتھ میں ہوتی نہ تو میں بتاتی کہ اس کو کیسے چلاتے ہیں. رات کافی ہو گئی ہے، اب تم سو جاؤ، مجھے بھی آرام کرنا ہے. وہ اس کے سر کو تھپتھپاتے کمرے میں چل دیے. وہ بھی چپل آہستہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی. شب بخیر بابا. شب بخیر میری بچی. اس نے صبح اٹھ کر نماز پڑھی. ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی دعاؤں میں صرف بابا شامل تھے. اپنے اور بابا کے لیے ناشتہ تیار کیا. ان کی آنکھ تھوڑی دیر سے کھلی، کمزوری سے محسوس کر رہے تھے. بابا، آج آپ کام پہ مت جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سا بخار ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا. وہ خاموشی سے ان کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی. ناشتہ کرنے کے بعد برتن کچن میں رکھے اور ان کے ساتھ دروازے تک آئی. بابا، آج منگنی ہے. بابا، آج منگل ہے، میلہ لگے گا، میں بھی چلی جاؤں کنزا کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، اپنا خیال رکھنا اور شام سے پہلے واپس آ جانا. ٹھیک ہے.
اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بابا۔ گھاگرا پہنے، خصے کو پاؤں میں آشتے، لمبے بالوں کی 2 چٹیاں بنائے، دوپٹے کو سر پر پن کے ساتھ سیٹ کر کے باقی حصے پیچھے کی طرف کیے، وہ کنزا کے ساتھ میلے پر چلی گئی۔ ان کے گھر سے 10 منٹ کی مسافت پر ایک کھلا میدان تھا جہاں ہر منگل کو میلہ لگتا، جھولے کھیل اور خریدنے کے لیے چیزیں ہوا کرتی۔ وہ کبھی کبھار کنزا کے ساتھ یہاں آتی، ہنستی کھیلتی، جھولے لیتی۔ کیا خیال ہے امید؟ آج گھڑ سواری کرنی ہے؟ اسے خود گھڑ سواری تو نہیں آتی تھی، لیکن وہ جب بھی آتے تو امید سے ضرور کہا کرتی۔ وہ جانتی تھی امید کو گھڑ سواری کتنی پسند ہے۔ گھڑ سواری اور تلوار بازی اس کے شوق تھے۔ وہ اکثر گھر پر بابا کے ساتھ تلوار بازی کی پریکٹس کیا کرتی تھی۔ جھولے پر نہیں بیٹھنا کیا؟ نہیں، آج تم گھوڑا گھماؤ اور میں تمہیں دیکھتے ہوئے تالیاں بجاؤں گی۔ دونوں ہنستے ہوئے اس جانب بڑھی جہاں کئی گھوڑے کھڑے تھے اور لوگ پیسے دے کر ان پر سواری کر رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے جا رہی تھی۔ سامنے سے آتا وجود ان سے ٹکراتے بچا۔ وہ گرنے والا تھا کہ امید نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے ابھی تک چہرہ ان کی جانب نہ کیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا تو امید نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ تھوڑا آہستہ اور دھیان سے چلا کریں، ورنہ اس طرح لوگوں سے ٹھوکریں کھائیں گے۔ معافی چاہتا ہوں، کہتے ساتھ ہی فوراً روانہ ہو گیا۔ امید نے کنزا کی جانب دیکھا۔ یہ کیسا معذرت ہوا کنزا؟ پیٹھ دکھا کر کوئی معذرت کرتا ہے کیا؟ اور معذرت کا جواب تو سن لیتا۔ یہ تو بدتمیز کے زمرے میں آیا نا؟ ارے چھوڑو امید، اجنبی تھا جیسے بھی کی، لیکن معذرت کی جانے دو اسے۔ چلو ہم اپنی گھڑ سواری کرتے ہیں۔ سر جھٹک کر آگے بڑھی۔ آج اس نے جھولے کے پیسوں سے گھڑ سواری کی تھی۔ کنزا کے ساتھ پورا دن میلے میں انجوائے کر کے شام ہونے سے پہلے گھر لوٹی تو بابا کو کمرے میں پلنگ پر لیٹے دیکھ کر حیران ہوئی اور پریشان بھی۔ بابا، آج آپ جلدی آ گئے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ان کی آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ماتھے کو چھوا۔ بابا، آپ کو تو بخار ہے، اچھا ہوا آپ کو جلدی چھٹی دے دی۔ ہاں، نواب صاحب کسی سلسلے میں حویلی سے باہر تھے، ورنہ میں جلدی نہ آ پاتا۔ وہ اٹھ کر برتن میں پانی لے آئی اور ان کے سر پر گیلی پٹی رکھنے لگی۔ بابا، آپ کچھ دن کام پر نہیں جائیں گے؟ آرام کریں کچھ دن۔ کل تک ٹھیک ہو جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ اور میں حویلی سے ایک دن کے لیے بھی غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ نواب صاحب کا معلوم نہیں ہے کیا؟ کوئی بیمار ہو تو بھی چھٹی نہیں کر سکتا کیا؟ کر سکتا ہے، اگر وہ اپنی جگہ کسی اور کو کام پر بھیج دے۔ وہ اب تکیے کے سہارے بیٹھ گئے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی جگہ میں چلی جاؤں گی۔ بابا نے اسے گھورا۔ اس نے نگاہیں پھیر کر انگلیاں چٹکائی۔ ایسے تو مت دیکھیں بابا، میں جانتی ہوں آپ خانسامہ ہیں، اور مجھے صحیح سے کھانا بنانا نہیں آتا تو کیا ہوا، کچا پکا تو بنا ہی لیتی ہوں۔ کچا پکا میں کھا لیتا ہوں، نواب لوگ نہیں کھاتے۔ کچھ نہ کچھ بنا ہی لوں گی، ورنہ تو اور بھی خانسامہ ہوں گے تو میں ان کے ساتھ مدد کروا دوں گی، یا برتن دھونا، باورچی خانہ صاف کرنا یہ بھی تو کر سکتی ہوں نا۔ اس نے مسئلے کا حل نکالا۔ ٹھیک ہے، چلی جانا، اور ہاں، راستے میں احتیاط سے جانا۔ حویلی میں بس اپنا کام کرنا اور سیدھا گھر آنا۔ بابا، میں بچی ہوں کیا؟ اس نے منہ بسورا۔ میرے لیے تو بچی ہو، باہر کی دنیا بڑی خطرناک ہے، تمہیں احتیاط سے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے بابا۔ اگلے دن بابا کو الوداع کہہ کر حویلی کی جانب روانہ ہوئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ حویلی کے سامنے تھی۔ حویلی کو اتنا دور نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی سے گھوڑا ہی لے لیتی تو اچھا ہوتا۔ ہامتی سانسوں کو قابو کرتے ہوئے عالیشان حویلی کو دیکھنے لگی۔ بڑے سے داخلی دروازے کے باہر 2 ملازم کھڑے تھے۔ میں خانسامہ ذوالقرنین کی بیٹی ہوں، بیمار ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ شناخت؟ اس نے اپنے چھوٹے سے تھیلے میں سے ایک تصویر نکالی جو اس نے اپنی سالگرہ پر بابا کے ساتھ دکان پر جا کر بنوائی تھی۔ وہ تصویر انہیں دکھائی۔
ملازموں نے بڑا سا گیٹ کھول کر اسے راستہ دکھایا۔ اس نے جیسے ہی قدم اندر رکھا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قدم پل بھر کو زنجیر ہوئے تھے۔ ایسی کیفیت کیوں؟ ہوتا ہے، پہلی بار آنے پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ دل کو تھپکی دی اور قدم آگے بڑھائے۔ ایک جگہ پر کھڑے ملازم سے راستہ پوچھا اور کچن کی طرف گئی۔ وہاں موجود لوگوں کو اپنا تعارف کروایا۔ سب اس سے خوش دلی سے ملے۔ تم باورچی خانے میں کام نہیں کرو گی؟ آواز پر اس نے مڑ کر دروازے میں کھڑی خاتون کو دیکھا۔ جی، تمہیں کوئی اور کام کرنا ہے؟ لیکن میرے بابا تو خانسامہ ہیں، میں ان کی جگہ کام کرنے آئی ہوں۔ جانتی ہوں، لیکن اس وقت کسی اور کام کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر خاتون نے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ایک کمرے میں لے آئی جہاں اسی عمر کی تھوڑی بڑی لڑکیاں خود کو تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ خاتون نے ایک لباس اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ یہ پہن لو۔ کامدار پیروں تک آتا سرخ لباس۔ لیکن میں کیوں یہ پہنوں؟ رقص کے لیے۔ اسے لگا شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی کی طبیعت ناساز کی وجہ سے محفل نہیں جا سکے گی، تو تم اس کی جگہ محفل میں رقص کرنے جاؤ گی۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ اب وہ محفل میں رقص کرے گی؟ غصے سے رگیں تن گئی تھی۔ ہرگز نہیں، میں یہ نہیں کروں گی، کوئی اور کام دیجیے۔ لباس انہیں واپس پکڑایا۔ ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو واپس جا سکتی ہو، پر تمہارے والد کی تنخواہ ضرور کٹے گی اور نواب صاحب کو بتا دیا جائے گا کہ ان کے حصے کا کام نہیں ہوا۔ وہ چھٹی پر ہیں کیونکہ تم ان کی جگہ آئی تو پر کام کیے بنا جا رہی ہو۔ ان کی بات پر امید کے باہر بڑھتے قدم رکے تھے۔ وہ یہاں بابا کے لیے ہی تو آئی تھی۔ اب حویلی والوں کی مرضی، وہ کوئی بھی کام دیتے، اسے بس بابا کے لیے وہ کام کرنا تھا اور گھر واپس جانا تھا۔ لیکن محفل میں رقص کرنا، یہ اس کے لیے مشکل تھا۔ لباس دیجیے، میں تیار ہو جاتی ہوں۔ دل پر پتھر رکھ کر الفاظ ادا کیے اور غسل خانے میں گھس گئی۔ کالی ہڈی پہنے، سر پر کیپ لیے، مفرل میں منہ چھپائے اندر داخل ہونے لگا کہ سامنے کھڑے ملازموں نے روک لیا۔ کون ہو تم؟ اس طرح اندر نہیں جا سکتے۔ اس نے مفرل ذرا سا چہرے سے ہٹایا۔ ملازموں نے اسے دیکھ کر فوراً سر خم کر کے ہاتھ جوڑ دیے۔ معاف کیجیے گا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ کوئی بات نہیں۔ گیٹ کھول دیا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا، یہاں وہاں دیکھے بغیر سیدھا ہال میں چلا آیا جہاں نواب صاحب کرسی پر برجمان کسی ملازم سے بات کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ دروازے پر ہی کھڑے سلام کیا۔ نواب صاحب نے اسے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے ملازمین کو جانے کا اشارہ کیا۔ تو آ گئے تم؟ کہاں تھے اتنے دن؟ اور یہ دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟ وہیں سے ہی واپس چلے جانا ہے کیا؟ اندر چلا آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کو سلام کا جواب دینا چاہیے تھا۔ سلام دعا ہوتے رہیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہاں تھے اتنے دن؟ دوست کے ساتھ تھا۔ کیا کرتے ہیں اس کے والد؟ چچا کے ساتھ رہتا ہے، کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اور اس کی بات نواب صاحب کو تیش دلا گئی تھی۔ تم سدھر کیوں نہیں جاتے؟ تم ایک معمولی آدمی کے بیٹے کو دوست نہیں بنا سکتے۔ ہمارا مقام بہت اونچا ہے، ایسے جاہل ان پڑھ لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی زیب نہیں دیتی۔ آپ اسے جاہل مت بولیں، وہ میرا دوست ہے۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کوئی میرے دوستوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے۔ اب تم ان جاہل لوگوں کے لیے اپنے والد سے بدتمیزی کرو گے؟ میں بدتمیزی نہیں کر رہا۔ جانے دیجیے ابو، سمجھ آئے گا۔ علی مرزا کی آواز ابھری۔ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کان کھول کر سن لو حسین مرزا، آئندہ ہماری اجازت کے بنا تم حویلی سے باہر قدم نہیں رکھو گے۔ جی، اب تم جا سکتے ہو۔ ہم بھی چلتے ہیں۔ علی مرزا بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک کا رخ محفل کی جانب اور دوسرے کا رخ زینے کی جانب تھا۔ وہی بے دلی سے ان لڑکیوں کے سنگ محفل میں داخل ہوئی۔ وہاں موجود ہر مرد کی نظریں ان پر تھی۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، ان کی نظروں سے خوف آ رہا تھا۔ بابا صحیح کہتے ہیں، باہر کی دنیا بڑی خطرناک ہے۔ بڑے نواب آ گئے۔ سرگوشیاں ابھری، سب نے سر کو خم کیا۔ وہ سیدھی کھڑی رہی۔ دو شیزوں نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ رقص شروع کیا جائے۔ بڑے نواب نے ساری دو شیزوں پر نظر دوڑائی۔ آخر میں جا کر اس کی نظریں اٹک گئی اور ایسی اٹکی ہٹانا بھول گئی۔ وہ
وہ مبہوت سا ہو کر اس لڑکی کو دیکھے گیا، حالانکہ اس کی محض آنکھیں دکھ رہی تھی، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، باقی لڑکیوں سے چھوٹی تھی اور اکتائی نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاری قدم اٹھائے اور دل پر پتھر رکھے ان کے ساتھ رقص کرنے لگی۔ رقص ختم ہونے تک بڑے نواب کی نظریں صرف اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سب دو چیزیں ایک ایک کر کے باہر جانے لگی۔ وہ آخر میں تھی۔ رکو لڑکی، ایک روبدار آواز نے۔ اس کے قدم جھگڑے تھے، دل جیسے اچھل کر باہر آنے کو تیار تھا۔ بے جان قدموں سے مڑی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں؟ علی مرزا کو لگا شاید ہی کبھی زندگی میں اتنی شرینی آواز سنی ہو۔ ہاں تم؟ جی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں خان صاحبہ ذوالقرنین کی بیٹی ہوں، ان کی جگہ آئی ہوں۔ ہم نے تمہارا نام پوچھا ہے۔ آواز اب بھی روبدار تھی، اس کی طبیعت کو نرم لہجہ گوارا نہ تھا۔ امید۔ عمر کتنی ہے؟ 19 سال۔ آج سے تم ہماری کنیز ہو۔ کیا؟ اتنی دیر سے جھکی نظریں حیرانی سے اٹھی تھی اور علی مرزا کا دل لے گئی تھی۔ معاف کیجیے گا بڑے نواب، لیکن میں یہاں محض بابا کی جگہ آئی تھی۔ ان کے ٹھیک ہونے کے بعد میں نہیں آؤں گی۔ آنا پڑے گا، کل سے تم بھی یہاں کام کرو گی، ہماری کنیز بن کر۔ لیکن کیوں؟ وہ منمنائی۔ ایک نواب کے حکم پر سوال اٹھانے کا انجام جانتی ہو؟ تم بس اپنے بابا سے کہہ دینا جو ہم نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس باب میں سر ہلاتی وہاں سے نکلی۔ علی مرزا نے مسکراتی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ بڑے نواب کا ایک خانسامہ کی بیٹی پر دل آ گیا تھا۔ حویلی میں کوئی سن لیتا تو یقیناً بے ہوش ہو جاتا۔ اس کے لہجے کا اثر تو ہے بڑی بات۔ قاتل؟ وہ تو آنکھوں سے بھی کرتے ہیں جادو۔ ہائے! چلے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، یعنی کہ کل ہم آگے سٹارٹ کریں گے۔ تو اگر آپ لوگوں نے پوری ایپیسوڈ سن لی ہے یا پڑھ لی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔